وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شہرت سے نوازا ہے، انہوں نے مدارس کے بارے میں دو باتیں کہی ہے. کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آئی ایم ایف نے بھی ایجاد. بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ آئی ایم ایف جو نوٹ چھاپتا ہے نا، جو قرضہ دینے کے لیے، نوٹ تو آئی ایم ایف نہیں چھاپتے نا نوٹ تو مختلف. امریکہ سمجھ لو آپ، سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا، امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ. اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں، نہ 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 نہ. یہ بھی یاد رکھو، یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ، کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو ہو. یہ اللیگل ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تو سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. ان دو باتوں میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ دنیا کا اصول نہیں ہے، یہ غیر قانونی بات ہے کہ محتمم جو ہوتا ہے وہ سفید سیاہ کا مالک ہوتا ہے. یہی بدگمانی کے لیے کافی ہے کہ وہ جو ہے نا کرپشن کرتا ہے، وہ مدرسے کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کرتا ہے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے، انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے. اصل میں یہ بات صرف مفتی طارق مسعود صاحب نہیں فرماتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اکابرین بھی یہ باتیں فرماتے ہیں. جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون میں ہم پڑھتے تھے دور حدیث کی کلاس بھی، وہاں پر بڑے بڑے اکابرین بھی یہ باتیں فرماتے ہیں. اصل میں یہ غیر قانونی عمل جس مدرسے میں ہوتا ہے نا کہ ایک محتمم سفید سیاہ کا مالک ہوتا ہے یا مدرسے کی کمیٹی شورا بنی ہوتی ہے، لیکن اس کے گھر والے افراد صرف ہوتے ہیں، بھائی ہوتے، چچا ہوتے، کزن ہوتے، صرف یہ مل کے مدرسہ چلاتے. ایسے مافیا جس مدرسے میں قابض ہوتا ہے وہاں پر صرف یہ نہیں کہ کرپشن ہوتے، حرام خوری ہوتے، یہ تو ہوتا ہی ہے. یہ تو مفتی طارق مسعود صاحب کی بات بالکل درست ہے، بلکہ اس کے علاوہ مدرسے میں تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اساتذہ کرام کے اعتبار سے، طلبہ کرام کے اعتبار سے ہزاروں خرابیاں ہوتی ہیں. اتنی خرابیاں ہوتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اساتذہ کرام کی تذلیل، ان کی تنخواہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ذلیل کر کے نکال دینا، طلبہ کرام کے حقوق کو مار دینا، اساتذہ کرام کے حقوق کو مار دینا، یہ تو عام سی بات ہوتی ہے. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ صرف ان باتوں کے ذریعے یہ حل نہیں ہے، اس کا حل ہم نکالے، اس کی اصلاح کرے. اور یہ مدارس یہ اللہ کے دین کے قلعے ہے، اس کو ہم لوگوں نے ہی بدنام کیا ہے. ایسے موروثیت چلانے والے، ایسے محتمم حضرات جو خاندانی موروثیت جس میں چلتی ہے، خاندانی شورا قائم ہوتی ہے، خاندانی ایک فرد ہی پورے مدرسے کے نظم و ضبط کو چلاتا ہے، جہاں سے مال زکوٰۃ صدقات خیرات آیا کھایا پیا پہلا اپنا بینک بیلنس بناتے ہیں، اس کے بعد کچھ مدرسے میں لگا دیا تو لگا دیا. ایسے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں فکرمند ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ صدقات فطرہ دیگر جتنے بھی تعاون ہے ان ایسے لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کوئی تعاون نہ کیا جائے. جس مدرسے میں اس طرح مافیا بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک ہی آدمی سفید سیاہ کا مالک ہے یا دو بھائی یا کزن ایک خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایسے لوگوں سے بالکل کسی بھی طرح تعاون نہ کیا جائے. یہ ہے کہ اہل محلہ والے، وہ مدرسہ جس محلے میں قائم ہوتا ہے جس میں اس طرح کے مافیا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ محلے والے اس محتمم کے پاس جائے اور ان کو کہے کہ بھائی ایک جس طرح دنیا کے اصول ہوتے ہیں ان اصول کے مطابق ایک شورا قائم کرے. آپ اس شورا میں علماء کرام کو بٹھائے، اپنے خاندانی لوگ نہ بٹھائے، علماء کرام بٹھائے، بائی اختیار شورا بنائے، کمیٹی بنائے 10 افراد پر 12 افراد پر، اور وہ شورا مدرسے کے تمام لین دین کو دیکھے، اساتذہ کرام کے تنخواہ، طلبہ کرام کے تعلیم تربیت، تمام اصول ضوابط وہ شورا قائم کرے اور اس اصول ضوابط کے مطابق مدرسے کو چلائے جس طرح دنیا کے اصول ہے. اور مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی میری یہ درخواست ہے بھی اس کو خاص کر اپنے چینل میں ان باتوں کو اپنے طور پر بیان کرے یا اسی ویڈیو کو چلائے، اور اگر یہ باتیں درست نہیں ہے تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس طرح کی باتیں جو ان کی اصلاح کے لیے ہو ان کو آگے لائے. سوشل میڈیا میں اس طرح باتیں ان کی اصلاح کے لیے آگے لائے تاکہ ایسے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. صرف باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتے، جیسے میں نے کہا ہمارے کابرین بھی اس بارے میں باتیں کرتے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتے.